کہاوت مشہور ہے کہ حکیم کی حکمت پوچھنے سے بہتر ہے کہ تجربہ شدہ کے تجربے پر عمل کر لیا جائے۔ چنانچہ اگر آج کا یورپ بھی اس فارمولے پر عمل کر لیتا تو وہ افغانستان پر حملہ کرتے وقت ایسی سنگین غلطیاں کبھی نہ کرتا، کیونکہ 22 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب افغانستانی سرزمین کے چند ٹکڑے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے افغانستان کے مزید علاقے فتح کرنے سے روک دیا، بلکہ کہنے لگے کاش ہمارے اور اہل خراسان یعنی افغانستان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ پوچھا امیر المومنین یہ کیوں؟ فرمانے لگے اس ملک کے لوگ 3 بار جھاڑے جائیں گے، تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آنا ہو وہیں کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ گویا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں کوئی حدیث تھی جس میں افغانستان میں مستقبل کی شدید جنگ وقوع پذیر ہونے کا علم ہوگا۔ پھر تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ واقعی یہ سرزمین بڑی بڑی ازمائشوں اور جنگوں کا نشانہ رہی۔ چنگیز خان کے حملے میں تو واقعتاً یہاں آبادی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ سوویت یونین یعنی روس کی یلغار میں بھی اس قسم کا قتل عام ہوا۔ یہ سلسلہ امریکی حملے کی صورت میں بھی جاری رہا۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی تھی کہ مسلمان 20 سال تک افغانستان کو فتح کرنے سے رکے رہے۔ ناظرین، وہ کیا حکمت عملی تھی جو آج کے یورپ کے لیے سبق تھی، جس کے لیے 20 سال تک افغانستان کو فتح نہ کیا گیا؟ سب سے پہلے افغانستان کے علاقوں کو فتح کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے کس صحابی نے پورے افغانستان کو فتح کیا؟ افغانستان اپنے تاریخ دور سے روشن دور کی طرف کیسے منتقل ہوا؟ خلفائے راشدین کا دور افغانستان میں کن مراحل سے گزرا؟ ان سب دلچسپ و حیران کن معلومات کو حوالہ جات کے ساتھ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے روشن دور کا آغاز عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوتا ہے۔ تاریخ دور کی مکمل کہانی ہم اس سیریز کے حصہ اول میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح پولو کی گیند سمجھ کر حکمران افغانستان سے کھیل رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب سلطنت اسلامیہ نے ایران کا پایہ تخت مدائن بھی فتح کر لیا، تب ان کا بادشاہ یزدگرد اپنے ماتحت قبائل سے مدد کی امید پر خراسان کی طرف فرار ہو گیا۔ بس یہی وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمان افغانستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خراسان کا افغانستان سے کیا تعلق؟ دراصل اس دور میں افغانستان کے اکثر اضلاع صوبہ خراسان کی حدود میں شامل تھے۔ خراسان سلطنت ایران کا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا صوبہ تھا۔ بہرحال ایران کے ساسانی بادشاہ کی شکست کے بعد اسی صوبہ خراسان میں افغانستان کے قبائلی سرداروں کی خود مختاری بھی بڑھ گئی۔ ہر ایک سردار نے خود مختار حکومت قائم کر کے خود کو شاہ کے لقب سے آراستہ کر لیا، جس کی وجہ سے یزدگرد کو افغانستان سے بہت زیادہ لشکر میسر نہ آ سکا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزدگرد کے تعاقب کے لیے ایک تابعی احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ احنف بن قیس تجربہ کار جنگجو اور مدبر انسان تھے۔ چنانچہ 643 ہجری میں وہ سب سے پہلے اسلامی سپہ سالار کے طور پر شمالی افغانستان میں داخل ہوئے اور جاتے ہی شہر تبریز کو فتح کیا، جسے خراسان کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد شہر ہرات کو بھی فتح کر لیا، جبکہ یزدگرد بلخ شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے پڑوس کی قدیم چینی بادشاہت کی طرف مدد کے لیے اپنے ساتھی دوڑا دیے، مگر اسلامی فوج نے اس کو زیادہ موقع نہ دیا۔ بلخ پہنچتے ہی زوردار مارکے کا آغاز ہو گیا۔ یزدگرد شکست کھا کر اپنے حلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہو گیا۔ اس طرح احنف بن قیس نے بلخ سے لے کر تخار تک کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس کا انتظام ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ تو تھی شمالی افغانستان کی کارستانی، جس کی فتح کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تخار علاقے تک روک دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے جنوبی افغانستان کی، تو اس کو عاصم بن عمر نے فتح کیا، جس کے باعث انہیں فاتح سیستان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ موقع تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے ان افغانی قبائل کو فتح کرنے سے روک دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا آسان جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان کے باشندوں اور ایران کے باشندوں کے مزاج، ان کی طبیعت اور جغرافیائی حالت کے فرق کو بخوبی سمجھ گئے تھے۔
انہیں معلوم تھا کہ افغانستان کا یہ خطہ ایران کی طرح آسان نہ ہوگا، اس لیے وہ افغانستان پر مسلسل فوج کشی اپنا نقصان سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایران کی عیش پسند قوم کی بنسبت اہل افغانستان حد درجہ جفاکش اور جنگجو ہیں۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل عرصے تک لڑنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے کہ جس کے ختم ہو جانے سے پوری قوم سر جھکا دے، بلکہ یہاں ہر وادی و پہاڑی پر نیا سردار و حریف کا سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ طاقتور حریف سے وقتی طور پر دب کر صلح کر لینا، پھر موقع پا کر بغاوت کر دینا افغانیوں کا قدیم طریقہ کار تھا، جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نظر انداز نہ کر سکی۔ مگر آج کا یورپ ضرور بے وقوف بن گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر افغانستان کو فتح کیسے کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو افغانستان کی فتح کا ایسا گر سکھایا کہ جس کے بعد افغانستان کی کایا پلٹ گئی، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ وہ گر یہ تھا کہ اہل افغانستان قدر شناس لوگ ہیں، چنانچہ انہیں اسلام کی تبلیغ کی جائے، انہیں اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں رکھا جائے، انہیں احساس دلایا جائے کہ کسریٰ کے ظلم سے ان کو بچانے والے مسلمان ہی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اکثر افغانی قبائل اسلامی جرنیلوں کے حسن سلوک، اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر جزیہ دینے پر بآسانی رضامند ہو گئے۔ ناظرین، یہی وہ وجہ تھی کہ عظیم روم اور ایران کی سلطنت صرف 12 سال کے اندر اندر اسلامی عملداری میں شامل ہو گئی، مگر افغانستان جس کا رقبہ نسبتاً بہت کم تھا لگ بھگ 20 سال میں فتح ہوا۔ لیکن یہ دور افغانستان میں عوامی فلاح و بہبود اور اسلامی ذہن سازی کا دور تھا۔ اسلام کی مجاہدوں نے یہاں مسجدیں بنائیں، کنویں کھدوائے، شہروں کی حفاظت کے لیے فصلیں تیار کی، خشک علاقوں میں کاریز کھدوائیں، چنانچہ بنجر علاقوں میں بھی فصلیں لہلانے لگیں۔ صدیوں سے بھاری ٹیکس ادا کرنے والے غریب کسانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات ملی اور وہ محنت کا پھل پانے لگے۔ اس نئی معاشرت سے متاثر ہو کر افغان قبائل رفتہ رفتہ بدھ مت اور زرتشت کے مشرکانہ فسودہ نظریات سے متنفر ہونے لگے، چنانچہ دن بدن اسلام کے قریب آتے چلے گئے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمانوں نے مزید فتوحات سے بالکل ہاتھ روک لیا تھا، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی احنف بن قیس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بہت سے شمالی اور جنوبی افغانی علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا، جبکہ بلخ والوں نے 6000 درہم خراج کے بدلے میں ان سے صلح کر لی تھی۔ مگر افغانستان کے بڑے شہروں قندھار اور کابل کی فتح کا صحرا ایک صحابی کے سر سجا، جن کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کے سامنے پہلا بڑا شہر قندھار کا تھا۔ یہاں ایک پہاڑ پر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس میں زوز نامی ایک بت نصب تھا۔ یہ بت مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی آنکھ کی جگہ بیش قیمتی یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اسی بت کی وجہ سے پہاڑ کو کوہ زوز کہا جاتا تھا۔ یہ بت خانہ جنوبی افغانستان میں ہندو مت اور بدھ مت کی یادگار تھا۔ اس بت کدے کی اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قندھار بت پرستوں کا عظیم مرکز تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ قندھار پہنچے تو شہر کے باشندے کوہ زوز کی طرف نکل گئے اور بت کدے کی مضبوط فصیل میں پناہ لے لی۔ ان کا محاصرہ ہوا تو وہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بت کدے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جاتے ہی بت کے ہاتھ توڑ ڈالے، اس کی آنکھوں کے حلقوں میں موجود جڑے ہوئے یاقوت نوچ ڈالے۔ سارے بت پرست ہکے بکے رہ گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یاقوت اپنے ساتھ کھڑے حیران و پریشان سرداروں کے حوالے کر دیے، پھر کہنے لگے یہ سونا اور یاقوت تم ہی رکھ لو، صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ قندھار کے بت کدے میں ایمان کی کرن چمکی تھی۔ اس قندھار کی فتح کے بعد خدشہ تھا کہ پرپیچ پہاڑی علاقے غزنی کابل خطرہ بنیں گے، مگر ان جنوبی افغانی علاقوں نے جب صلح کر لی، عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی دشواری کے بغیر ان کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے دور میں یہ افغانستان میں آخری مہم تھی۔ کابل کی فتح کے بعد گویا پورا افغانستان سرنڈر ہو چکا تھا، چنانچہ اس علاقے میں اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ اسلامی لشکر میں بڑے بڑے فقہاء و صوفیاء بھی تھے، جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ ان کی تبلیغی کاوشوں سے افغانی قبائل کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی۔
تاہم یہاں اشاعت اسلام کے لیے کم از کم ایک نسل کو بھرپور محنت کرنا پڑی۔ بہرحال خلافت راشدہ کے اختتام تک افغانستان امن و سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ یہاں کی عوام کسریٰ کے ظلم و ستم سے نجات پا چکی تھی۔ ساسانی خاندان کا آخری تاجدار یزدگرد روپوشی کے دنوں میں کسی کسان کے ہاتھوں گمنامی کی موت مارا جا چکا تھا۔ آخرکار صدیوں پرانی یہ جابرانہ حکومت ایک افسانہ بن کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، جابر حجاج بن یوسف اہل افغانستان کے ہاتھوں کیوں پریشان ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز نے ایسا کیا کیا کہ آج تک اہل افغانستان اس کو فراموش نہ کر سکے، بلکہ پوری دنیا ان کے احسان تلے دب گئی؟ عباسی دور میں افغانستان پھر سے خطرات کی لپیٹ میں کیوں آنے لگا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔